السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، قربانی کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے سیر حاصل گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ ہم بات کریں گے مسائل پر، 40 مسائل۔ 40 کی گنتی میں نے جان بوجھ کے نہیں چنی ہے، اور نہ اس کا یہ مقصد ہے کہ 40 کی گنتی کوئی خاص گنتی ہے، وہ ایک اتفاق ہے۔ جو مسائل میں نے نوٹ کیے تھے ان کی گنتی 40 ہوگی، لہذا آپ 40 کے چکر میں نہ پڑیں، آپ مسائل پر غور کریں۔ سب سے پہلے یہ جو ایام چل رہے ہیں، ذی الحجہ کا چاند شروع ہو گیا تب سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، جس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن، ان کا کیا مقام ہے؟ آپ نے ابھی وہ مشہور حدیث اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرمائی، جو بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر جو نیک عمل کیا جائے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نیک عمل پسند ہے۔ ان 10 دنوں کی نماز، ان 10 دنوں کا روزہ، ان 10 دنوں کی تلاوت، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں۔ اس سے بھی بڑی اہمیت ہے اس 10 دن کی نہیں۔ ہم لوگ تو بینیا باغ کے چکر میں یہ 10 دن کاٹ دیتے ہیں، جانور لا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے، بس سمجھ رہے ہوگی ساری نیکی۔ اللہ کے بندو، جیسے رمضان کی ہم قدر کرتے ہیں، جیسے رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرتے ہیں، ویسے ان 10 دنوں کی قدر کرو۔ اللہ نے قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صحیح تفسیر یہی ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں. دوسرا مسئلہ، جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. مسلم شریف کی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے باز آ جائے. بال اور ناخن نہ کاٹے. بال میں تمام بال آ گئے اور ناخن بھی آپ کو نہیں کاٹنا ہے. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو قربانی کرے. اچھا اب مان لیجئے قربانی تو کرنے والا گھر کا گارجین کر رہا ہے لیکن کر رہا ہے سب کی طرف سے، تو کیا سب کو بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے؟ ضروری جو ہے وہ اس آدمی کے لیے ہے جو قربانی کرے. جتنے لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہے سب کے لیے ضروری نہیں. جو ضروری ہے، جو واجب ہے، وہ اس آدمی کو جس کو قربانی کرنا ہے، چاہے وہ پورے پریوار کی طرف سے کرے. اچھا اگر کسی آدمی کو قربانی کی طاقت نہیں ہے، کیا وہ آدمی بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے؟ نہ کاٹے. ابو داؤد کتاب الضحایا کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا امرت بیوم الاضحی عیدا جعلہ اللہ عز وجل لہذہ الامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن میں عید مناؤں، تہوار مناؤں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اے اللہ کے نبی افرأیت ان لم اجد الا منیحۃ انثی، اے اللہ کے نبی اگر میرے پاس ادھار مانگی ہوئی کوئی بکری ہے یا ادھار مانگی ہوئی کوئی اونٹنی ہے، کوئی مادہ جانور ہے اور ادھار کا ہے، میرا نہیں ہے، کوئی دوسرے سے لیا ہے، افاضحی بہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بقرعید کا تہوار منانا ضروری ہے تو اس کی قربانی کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نہیں، تمہاری تھوڑی ہے، دوسرے کی کیسے قربانی کر دو گے؟ وَلَكِن تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عید کے دن اپنے بال کاٹ لو، اپنے ناخن تراش لو، اپنی مونچھیں کتر لو، اپنے زیر ناف بال صاف کر لو، تمہاری قربانی پوری ہو جائے گی. ابو داؤد شریف کی یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اگرچہ بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہے. اور یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. مسئلہ نمبر 4، عرفہ کا روزہ. عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے. 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں. عرفہ کا دن کون سا دن ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں. اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر یہ روزہ 8 تاریخ کو رکھا جائے گا. لیکن یہ بات محل نظر ہے، اس لیے کہ آج ٹیکنالوجی کی بدولت ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عرفات میں حاجی لوگ کب رہتے ہیں. 1400 سال سے امت اس حدیث پر کیسے عمل کرتی چلی آئی ہے؟ 1400 سال تک امت نے اس حدیث پر ایسے ہی عمل کیا ہے کہ وہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کا دن مانتی تھی اور اسی دن روزہ رکھتی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر 9 تاریخ کا روزہ رکھنا تھا تو اللہ کے نبی نے 9 تاریخ کہا ہوتا، آپ نے عرفہ کا دن کیوں کہا ہے؟ در حقیقت 9 ذی الحجہ کا ایک نام ہے یوم عرفہ.
جیسے 10 ذی الحجہ کا ایک نام ہے یوم النحر، جیسے 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کا ایک نام ہے ایام تشریق، ویسے ہی 9 ذی الحجہ کا ایک نام ہے یوم عرفہ. اس کا عرفات میں حاجیوں کے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ساری دنیا کے مسلمان، ارے بہت سارے ملک تو ایسے ہیں جب حاجی لوگ عرفات میں تو وہاں رات ہوتی ہے، وہاں روزہ کیسے رکھے؟ لہذا اس طریقے سے ہاں آپ فضیلت حاصل کرنے کے لیے 8 کو بھی روزہ رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آپ نے استاذ محترم کی تقریر سنی، ہمارے اساتذہ کے بارے میں آپ نے سنا جامعہ سلفیہ کے، کہ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک لگاتار پورا روزہ رہتے تھے. بہت اچھی بات ہے، آپ رہی. لیکن کوئی 8 کو یہ سوچ کے رہے کہ 8 کو ہی عرفہ کا روزہ ہے، تو یہ بات بہرحال محل نظر ہے. مسئلہ نمبر 5، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ اس بات کو کلیئر کر لینا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے ہمارے بھائیوں کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پوری امت کا کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، بہار میں سیلاب آیا ہوا ہے، کیوں نہ وہاں مدد کی جائے، قربانی نہ کی جائے؟ کتنے بچے غریب ہیں، پڑھ نہیں پا رہے، ان کی پڑھائی پہ پیسہ خرچ، کائے کو قربانی کر رہے ہیں؟ کتنی عورتیں بیوہ ہیں، ان کے گھر میں پیسے کی ضرورت ہے، ان کی مدد کر دی ہے، قربانی کیوں کی جائے؟ دیکھیے ہر چیز کا اپنا ایک محل ہے، اپنی ایک جگہ ہے. قربانی کی اپنی ایک جگہ ہے، غریب کی مدد کرنے کی اپنی ایک جگہ ہے. ہم قربانی میں کٹوتی کر کے کیوں غریب کی مدد کریں؟ قربانی کو کیوں ختم کریں؟ قربانی کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھیے. قربانی کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ قربانی ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. تو قربانی رب سے قریب کرتی ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ ہے. تو قربانی کا پہلا مقصد یہ اللہ سے قریب کرتے ہیں. دوسرا مقصد یہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے. جب ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے تھے، اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ نے کہا ابراہیم بس رک جاؤ، تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا. اللہ کا امتحان میں تم کھڑے اترے اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس قربانی کے بدلے ہم تمہیں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرماتے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں تمہاری سنت کو باقی رکھتے ہیں. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت آج بھی برقرار ہے. قربانی کا چوتھا مقصد، بہت سارے غریب ہیں، مسکین ہیں، بیچاروں کے گھر میں کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ان کے گھر میں بھی بکرا کا گوشت بنے. کتنے ایسے کہ گوشت کے لیے ترستے، کھانے کے لیے ترستے. اس تہوار کی بدولت، اس اسلامی شعار کی بدولت ان غریبوں کے گھر میں بچے خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دل باغ ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں میں گوشت بن جاتا ہے، وہ چیزیں بن جاتی ہیں جو سال بھر ترستے ہیں. یہ عظیم مقصد ہے قربانی کا. اور قربانی کا ایک اور مقصد ہے کہ یہ جو جانور ہیں، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، بھیڑی ہے، اللہ نے یہ جانور کیوں بنائے ہیں؟ کہ ہمارے لیے بنائے. ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کنٹرول میں بنایا ہے کہ ہم ان کی قربانی کر دیتے ہیں. تو ہم قربانی کر کے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ جانور ہماری خوراک بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی. اور قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سال بھر گھر میں گوشت بنتا ہے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ لمٹ نہ ہو، کھاؤ کتنا کھاؤ.
ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اہل و عیال پر کشادگی کی جائے، فراخ دلی کی جائے، وسعت کی جائے کہ کھاؤ، آج تمہارے کھانے کا دن ہے، گوشت کی کمی نہیں ہے۔ پانی ڈال ڈال کے سالن بڑھایا جا رہا تھا، سوکھا گوشت بن رہا ہے، کھاؤ جناب علی، آج کھانے کا دن ہے۔ یہ ہے قربانی کے عظیم مقاصد۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 6، قربانی سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ میرے ماموں حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کر لی قبل الصلاۃ، بقرعید کی نماز کے پہلے کر دی۔ ان کو کچھ جلدی تھی، جیسے عیدگاہ میں کچھ لوگوں کو جلدی ہوتی، امام صاحب کا خطبہ چل رہا ہے، ابھی پورا خطبہ باقی ہے، دعا باقی، ان کو جلدی مچی، اٹھے جا رہے، بھاگے جا رہے۔ ارے اللہ کے بندو، سال میں یہ اکلوتا موقع ہوتا ہے، ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، امام کی دعا پہ آمین کہی جا رہی، اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ناپاکی کے عالم میں، حالت حیض میں بھی عورتوں کو لے جاؤ، یہ دعا نہ چھوٹے۔ اور ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں، ہم کو کلیجی کھانے کی اتنی جلدی مچی، بھاگے جا رہے۔ حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز کے پہلے قربانی کر لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تل کا شاۃ لحم، یہ گوشت کی بکری ہے۔ کیا مطلب؟ قربانی نہیں ہوئی تمہاری؟ اچھا، وہاں قربانی عیدگاہ میں ہی شروع ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تل کا شاۃ لحم، یہ گوشت کی بکری ہے، یہ قربانی کی بکری نہیں ہے، قربانی نہیں ہوئی تمہاری۔ حضرت ابو بردہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان عندی جزعۃ من المعز، اے اللہ کے نبی، میرے پاس 1 سال کا بکری کا بچہ ہے، 1 سال کا ہے، یعنی ابھی دتا نہیں ہے۔ شریعت نے قربانی کے جانور کے لیے دتا ہونا شرط بتایا، کہا 1 سال کا ہو گیا، جزا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ اب یہ تو کر چکا میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی تو نہیں ہوئی، میرے پاس ایک دوسرا بچہ ہے 1 سال کا، میں اس کی کر دوں؟ آپ نے فرمایا ضحی بہا، کر دو۔ آپ نے فرمایا کر دو، ولا تصلح لغیرک، لیکن یاد رکھو یہ تمہارے لیے اسپیشل ہے یہ مسئلہ، اب کسی اور کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ 1 سال کے بکرے کی قربانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اصول بتایا، من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، جو بقرعید کی نماز کے پہلے قربانی کرے اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اس نے اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا، اس کو قربانی کا ثواب، اس کو ذبح تو کیا، اس نے گوشت تو مل گیا، قربانی نہیں ہوئی۔ ومن ذبح بعد الصلاة، اور جس نے بقرعید کی نماز کے بعد قربانی کی، فقد تم نسکہ، تو اس کی قربانی پوری ہو گئی، واصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پورا کیا۔ یہاں اللہ کے نبی نے قربانی کو سنت قرار دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی سنت ہے۔ لیکن کیسی سنت ہے؟ کرو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، نہ کرو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، نہیں، یہ ایسی سنت ہے کہ طاقت اگر ہے آپ کے پاس قربانی کرنے کی اور آپ بچا رہے ہیں تو آپ کی پکڑ ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو طاقت ہے اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ نماز پڑھ رہے ہو بقرعید کی اور قربانی کی طاقت ہے، قربانی نہیں کر رہے ہو، اللہ کے نبی نے وارننگ دی، قریب نہ آئے ہماری عیدگاہ۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا۔ یہ حدیث بتا رہی کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت ہے جس کی بہت سخت تاکید تھی۔ مسئلہ نمبر 7، پیسہ نہیں آدمی کے پاس، قرضہ لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ شوق ہے قربانی کرنے کا، جذبہ ہے، کیا کرے وہ؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان کان لہ وفاء فاستدان ما یزحی، اگر آگے چل کے قرضہ ادا کرنے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے، قرضہ لے کے قربانی کرو، کوئی حرج نہیں، بہتر ہے، کر سکتے ہو، ولا یجب علیہ، لیکن ضروری نہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ قرض لے کے قربانی کریں گے اور کچھ دنوں کے بعد آپ قرض ادا کر دیں گے، ایسا نہ ہو کہ قرضہ لے کے قربانی کر دو پھر بیچارہ وہ چپل اتنا گھستا رہے، دوڑتا رہے تمہارے یہاں اور آپ قربانی کرتے رہے، ایسا نہ ہو۔ آپ کو طاقت ہو، آپ کو معلوم ہو کہ ہم مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں دے دیں گے،
تو کوئی حرج نہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں, ان کے فتاویٰ میں یہ عبارت موجود ہے, کہتے ہیں قربانی کر لے ولا یجب بولے, ضروری نہیں ہے. مسئلہ نمبر 8, جس کو قربانی کرنا ہے اگر وہ بال کاٹ لے تو قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بال کاٹ لے, ناخن کاٹ لے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ایسا کر لے, اپنا بال کاٹ لے, ناخن کاٹ لے جان بوجھ کر, فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنَ الْأَضْحِيَةِ, تو قربانی سے نہیں روکا جائے گا, قربانی تو کرے گا, لَكِنَّهُ يَكُونُ عَاصِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے جان بوجھ کے, یہ کام, اس کا گناہ تو ہوگا, قربانی تو ہو جائے گی, لیکن جان بوجھ کے اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے, اس کا بھگتان اس کو بھگتنا پڑے گا. مسئلہ نمبر 9, قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ ایک حدیث ہے, یہ مسند فردوس ایک حدیث کی کتاب, اس کے اندر یہ حدیث ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, استفرہوا ضحایاکم, اپنی قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرو, فإنہا متاعکم علی الصراط, اس لیے کہ پل صراط پہ سواری کا کام کریں گے. لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے. اس حدیث کو بنیاد بنا کے اگر ہم لوگ جانور لا کے جو ہے 10 دن پہلے 20 دن پہلے کو موٹا تازہ کرنے کی پل صراط پہ سواری کریں گے تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن ہاں, قربانی کا جانور موٹا تازہ کرنا چاہیے, اور خریدتے ٹائم بھی تھوڑا تگڑا جانور لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعار ہے, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نشانی کو اگر ہم بڑا کرتے ہیں, اس کو اونچا کرتے ہیں, تو یہ دل کے تقوی کی نشانی. تو جہاں تک ممکن ہو موٹے تازے جانور کی قربانی کریں. مسئلہ نمبر 10, کون کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ حضرت عبید ابن فیروز کہتے ہیں, یہ تابعی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت برا ابن عازب سے پوچھا کہ ما لا یجوز فی الاضاحی, کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ تو حضرت برا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے اور آپ نے انگلی سے اشارہ کیا, اربع لا تجوز فی الاضاحی, اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اپنی انگلی سے ایسے کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. اچھا, صحابی کا ادب دیکھو, صحابی حدیث بیان کر رہے ہیں تو جیسے نبی نے اشارہ کیا ویسے خود بھی اشارہ کر, لیکن اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں وَأَصَابِعِ أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ, دیکھو میں اشارہ تو کر رہا ہوں لیکن اللہ کے نبی کی انگلی اور بڑی بڑی تھی, میری انگلی چھوٹی چھوٹی, میری انگلی اتنی بڑی بڑی نہیں ہے, اللہ کے رسول کی انگلی اور بڑی بڑی تھی. اللہ کے رسول نے کیا احتیاط کرتے تھے صحابہ, کتنی میموری تھی ان کی کہ نبی نے جو بات کہی ہے جیسے اشارہ کیا ہے ایسا ہی اشارہ بھی بیان کیا. تو 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. کون سے 4 جانور؟ الاوراء بین الابرا, ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو, لگ رہا ہے کہ ہاں یہ کانا ہے, اس کی ایک آنکھ بیکار ہے, ایسے جانور کی قربانی نہیں کرتے. والمریضۃ بین مرضها, اور بیمار ہے, بھوسی نہیں کھا رہا ہے, کچھ کھا نہیں رہا ہے, چل نہیں رہا ہے, اور ہم سستا کے چکر میں خرید کے لا رہے ہیں, نہیں لانا ایسا جانور. جس کی بیماری بالکل واضح لگ رہا ہے دیکھنے کی بیمار ہے, اس کو نہیں لانا. اور والارجاء بین ضلعها, لنگڑا ہے, ایک ٹانگ کا لنگڑا ہے اور بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ لنگڑا ہے, ایک ٹانگ اس کی اٹھی ہوئی ہے, لگ رہا ہے کہ لنگڑا ہے, نہیں خریدنا ایسا جانور. والکثیر التی لا تنقی, اور اللہ کے نبی فرماتے کہ اتنا دبلا پتلا جانور بھی نہیں لانا, لا تنقی, جس کے اندر کچھ ہو ہی نہ, اس کے اندر کچھ نکلے ہی نہ, بالکل ہڈی ہو, ہڈیارا ہو, ایسا جانور نہیں لانا. تو حضرت عبید ابن فیروز کہتے ہیں میں نے کہا حضرت برا سے کہ اے صحابی رسول, میری تو اپنی حالت یہ ہے کہ میں جانور قربانی کا اگر لینے جاؤں اور اس کا دانت بھی اگر ٹوٹا ہے تو میں نہیں لیتا, میں جانور کا دانت بھی دیکھتا ہوں, اگر ٹوٹا ہے تو نہیں لیتا. تو حضرت برا ابن عازب نے کہا ما کرہت فدع, ٹھیک ہے دانت ٹوٹا ہے تمہیں نہیں ٹھیک لگ رہا ہے مت لو,
वला तुहर्रिमहु अला अहदिन, लेकिन इसको हराम नहीं कह सकते। अल्लाह के नबी ने इससे एक बात ये मालूम हुई कि छोटा मोटा अगर ऐब है तो कुर्बानी का जानवर कर सकते हैं कुर्बानी, लेकिन बिल्कुल क्लियर है। और ये 4 ऐब जो बताए गए, अच्छा अब ये बताओ, काने जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते तो अंधे की तो ऐसे भी नहीं कर सकते। इससे बड़ा अगर कोई ऐब है तो यकीनन नहीं कर सकते। एक टांग का लंगड़ा की जब नहीं कर सकते तो 2 टांग अगर लंगड़ा रही तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये 4 बड़े बड़े ऐब हैं, इनकी कुर्बानी हम नहीं कर सकते। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। मसला नंबर 11, कुर्बानी सिर्फ दते जानवर की हो, उसके दांत, दूध के दांत उसने तोड़ दिए हो, कम से कम 2 दांत उसको निकल चुके। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन, कुर्बानी मत करो मगर दते जानवर की, इल्ला अन यासुर अलैकुम, अगर दता जानवर न मिले फतज़बहू जज़अतम मिन ज़ानी, तो 1 साल का भेड़ का बच्चा कर सकते हैं। इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि अगर दता जानवर न मिले तो 1 साल का भेड़ का बच्चा कर सकते हैं, लेकिन उम्मत का इस बात पर इजमा है कि चाहे दता जानवर मिल रहा हो तब भी 1 साल का अगर भेड़ का बच्चा हो चुका है तो कुर्बानी कर सकते हैं। ये हुक्म आम है, ये खास नहीं है कि जब न मिले तब करेंगे, ये हुक्म आम है। 1 साल का भेड़ का बच्चा कभी भी कर सकता है। मसला नंबर 12, कौन कौन से जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अनआम की आयत नंबर 143 और 144 में फरमाया, समानियता अज़वाज, कुर्बानी के 8 जानवर हैं, मिनज़ ज़अन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन, भेड़ा का नरमादा और बकरे का नरमादा, व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, ऊंट का नरमादा और गाय का नरमादा। ये टोटल 8 जानवर हैं जिनकी हम कुर्बानी कर सकते हैं। मसला नंबर 13, क्या भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। अरबी लोगत में, अरबी डिक्शनरी में भैंस के बारे में यह लिखा हुआ है कि अल जामूस नौउम मिनल बकर, भैंस भी गाय की एक किस्म है। भैंस को गाय की एक किस्म माना गया है अरब की किताबों में, लेकिन हमारा तजर्बा यह बताता है, हमारा मुशाहदा यह बताता है कि गाय और भैंस दोनों रंग के एतबार से, तबीयत के एतबार से, दूध के एतबार से, गोश्त के एतबार से, अपने मिजाज के एतबार से, हर एतबार से अलग अलग है कि नहीं। तो हमारा मुशाहदा बताता है कि भैंस बिल्कुल अलग है, गाय बिल्कुल अलग है, दोनों के बीच में जुफ्ती नहीं हो सकती। और गाय जितना पानी से भागती है, भैंस उतना ही पानी में रहती है। दोनों के दूध में वाज़ेह फर्क है, दोनों के गोश्त में वाज़ेह फर्क है। ये तमाम बातें ये बता रही हैं कि भैंस एक अलग चीज है। इसलिए हमारा ये मानना है, हमारी ये तहकीक है, हम नाजायज और हराम तो नहीं करार देते, लेकिन एहतियात का तकाजा यही है कि चूंकि कुर्बानी एक इबादत है और इबादत तौकीफी होती है, इबादत में अपनी मंतिक नहीं लगाई जाती, इबादत उतनी ही की जाती है जितनी कुरान हदीस से साबित है। लिहाजा एहतियात का तकाजा ये है कि इन 8 जानवरों की कुर्बानी पर इक्तफा किया जाए, भैंस की कुर्बानी न की जाए। कोई करता है करे, हम उसको नाजायज और गैर दुरुस्त नहीं कहते, लेकिन बहरहाल इन 8 जानवरों पर इक्तफा करना ज्यादा बेहतर है। मसला नंबर 14, गाभिन जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, ज़कातुल जनीन ज़कातु उम्मी, माँ की कुर्बानी बच्चे की कुर्बानी है। बच्चा अगर पेट में है तब भी उसकी माँ की, यानी बकरी की, ऊंट की कुर्बानी, ऊँटनी की कुर्बानी कर सकते हैं। इस हदीस से यह मालूम हुआ कि गाभिन जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। आपकी तबीयत के ऊपर है, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि भाई कैसे गाभिन जानवर की कुर्बानी करते हैं। मसला नहीं तब्दील होगा, आपकी तबीयत न चाहे आप दूसरे जानवर की कर दें, मसला यही है कि गाभिन जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। मसला नंबर 15, कुर्बानी की शराइत क्या है। पहली शर्त, आपकी नीयत खालिस। नीयत क्या है आपकी, कुर्बानी कर रहे हैं, आपकी नीयत क्या है। नीयत दिखाना तो नहीं है, नीयत कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे लोग कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं। नीयत अल्लाह को राजी करने की। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, अल्लाह के तकवा पहुंचता है। दूसरी शर्त यह है
کہ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو جو 8 جانور بیان کی گئی. تیسری شرط یہ ہے دتا ہو. چوتھی کہ عیب سے پاک ہو. 4 عیب تو حدیث میں بیان کیے گئے. اس کے علاوہ اگر سینگ کا ٹوٹا ہو, اندھا ہو, پیدائش قریب ہو, گرنے کی وجہ سے موت کے قریب ہو, چلنے پھرنے سے معذور ہو, اگلے یا پچھلے پاؤں میں سے کوئی کٹا ہو, دم کٹا ہو, اس طریقے کے تمام جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. 5ویں شرط یہ ہے کہ اپنی ملکی ہو, تو دوسرے کا جانور نہیں پکڑ کے قربانی کر رہے ہیں. 6ویں شرط یہ گروی نہ رکھا ہو. اور 7ویں شرط یہ ہے کہ قربانی کے متعین اوقات میں جو اوقات بتائے گئے ان کے اندر قربانی کی جائے. مسئلہ نمبر 16, قربانی کب سے کب تک کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ تو یہ پتہ لگ گیا کہ بقرعید کی نماز کے پہلے نہیں کر سکتے, جب بھی کریں گے اس کے بعد کریں گے. اب کب تک کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اللہ کو یاد کرو چند گنتی کے دنوں میں. یہ دوسرے پارے کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, اللہ تعالیٰ نے چند مقررہ دنوں میں حکم دیا ہے کہ اپنے جانوروں پر اللہ کا نام لیں. سورہ بقرہ میں گنتی کے دن کہا گیا, سورہ حج میں مقررہ دن کہا گیا. امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ مقررہ دنوں سے اور گنتی کے دنوں سے مراد قربانی کا دن اور ایام تشریق. ایام تشریق کس کو بولتے ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگ 13 تاریخ تک قربانی کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل کرتے ہیں. تو کہا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے حدیث پڑھ کے سنائی کہ ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں. کہنے لگے ایام تشریق میں تو 9 تاریخ بھی آتی ہے, 9 تاریخ کو بھی تکبیر بولی جاتی ہے. میں نے کہا کہ آپ سے یہ کس نے کہا کہ تکبیر جس میں بولی جاتی ہے اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے؟ آدمی کو جانکاری ہو یا نہ ہو, ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کو مفتی بننے لگتا ہے, فتویٰ دینے لگتا ہے. بھائی اگر کوئی 13 تاریخ کو قربانی نہیں کرتا ہے نہ کرے, ہم کسی پر پریشر نہیں ڈالتے, لیکن ہم کرتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں. ایام تشریق کس کو کہتے ہیں سمجھ لیجیے. اس مسئلے کو بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اہم مسئلہ ہے. تشریق بولتے ہیں عربی زبان میں سورج کی روشنی میں کسی چیز کو سکھانا. عرب میں قربانی جب ہوتی تھی اس زمانے میں ریفریجریٹر فریز وغیرہ نہیں تھی, تو قربانی کے گوشت کو دھوپ میں پھیلا دیتے تھے, اور یہ کام عام طور سے 11, 12, 13 تک کرتے تھے. اسی لیے 11, 12, 13 کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ حاجی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ مینا کے اندر چاہیں تو 12 تاریخ تک قیام کر سکتے ہیں, لیکن 13 تاریخ تک اگر کوئی قیام کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. مینا میں قیام 13 تاریخ تک, تکبیرات فرض نمازوں کے بعد صحابہ کرام سے جو ثبوت ملتا ہے 13 تاریخ تک, کھانے پینے کا حکم جو دیا گیا اور روزہ رکھنے سے منع کیا گیا 13 تاریخ تک, تو قربانی صرف 12 تاریخ تک کیوں؟ اس کو الگ کرنے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ جب سارے کام 10, 11, 12, 13 کو ہو رہے ہیں اور ان سارے کاموں میں قربانی بھی شامل ہے, تو قربانی کو 12 تک اگر کوئی خاص کرتا ہے تو وہ دلیل دے. دلیل ہمیں نہیں دینا ہے, لیکن پھر بھی ہم دلیل دے دیتے ہیں. یہ حدیث آپ کو ملے گی سنن کبریٰ للبیہقی میں. امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے, علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایام منن ایام اکل و شرب, مینا کے جو ایام ہیں یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. اور آگے آپ نے فرمایا ایام ذبح, قربانی کے دن. یہ بالکل صحیح روایت ہے. ہمارے استاد محترم علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تحقیق ہے اس حدیث کے اوپر, پوری کتاب دلائل سے ثابت کیا. حدیث بالکل صحیح. صحیح ابن حبان کے اندر ایک روایت حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے فرمایا کل عرفات موقف, عرفات کا پورا میدان یہ موقف ہے, وقوف کی جگہ ہے. ورفعوا عن عرنا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مقام عرنا سے دور رہو. وکل مزدلفہ موقف, اور آپ نے فرمایا پورا کا پورا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے.
ورفعوا عن المحصر، اور وادی محصر سے دور رہو، فکل فجاج منن منحر، اور اللہ کے نبی نے فرمایا منا کے تمام راستے قربانی کے جگہ ہیں، وفی کل ایام التشریق ذبح، اور تمام کے تمام ایام تشریق قربانی کے لیے۔ یہ صحیح ابن حبان کی بالکل صحیح روایت ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ گوشت کھانے کے لیے 13 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں۔ میں بتا دوں کہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی جلیل القدر صحابہ ہیں۔ یہ تمام کے تمام صحابہ 13 تاریخ کی قربانی کے قائل ہیں۔ ائمہ کرام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے 13 تاریخ کا۔ تابعین اعظام میں امام عطا ابن ابی رباح کا فتویٰ موجود ہے 13 تاریخ کو۔ اس کو آپ کسی کے آپ نہیں کرنا ہے، مت کھینچ زبردستی۔ جب یہ ایام آتے ہیں بہت لوگ بحث کرتے ہیں، میرے پاس لوگ سوال لے کر آتے ہیں، مولوی صاحب 13 تاریخ کی دلیل لکھ کے دے دیجیے۔ بحث کرنے کا مسئلہ نہیں میرے بھائی، ہم یہ نہیں کہتے کہ 13 ہی کو قربانی کی جائے، قربانی 10 ذی الحجہ کو کی جائے، سب سے بہترین اور افضل دن، لیکن اجازت دی گئی ہے 13 تاریخ تک، 13 تاریخ تک کی جا سکتی۔ مسئلہ نمبر 17، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ذبح کیا جائے، چھری کیسے چلائی جائے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، ایک سینگ دار دمبے کا حکم دیا، لایا گیا۔ کیسا دمبا تھا؟ یطو فی سواد، اس کے پیر کے پاس کا حصہ کالا تھا، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، پیٹ کے پاس کا حصہ کالا تھا، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، آنکھوں کے پاس کا حصہ کالا تھا۔ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، جانور لایا گیا قربانی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا حلم بالمدیا، عائشہ چھری لاؤ۔ دیکھ رہے پورا پریوار بزی ہے، قربانی اسی کو بولتے ہیں۔ مرد قربانی کرے، عورتیں چھری تیز کر رہی ہیں، عورتیں چھری لا رہی ہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے یہاں کی عورتیں بہت ساری ہوتی ہیں، وہ تو قربانی اگر ہو رہی ہے تو جانور کو دیکھنے سے بھی ڈرتی ہے، ارے ہم نہیں دیکھ سکتے، تھوڑا ہمتی بنائیے ان کو۔ حضرت عائشہ چھری تیز کر کے لا رہی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اشحذیہا بحجر، اے عائشہ اس چھری کو پتھر پہ رگڑ کے تیز کرو۔ ففعلت، حضرت عائشہ نے تیز کیا۔ ثم اخذها، اللہ کے نبی نے چھری لی، واخذ القبش، دمبے کو پکڑا، فاجہ، دمبے کو لٹایا، ثم ذبحہ، پھر قربانی کی۔ اور قربانی کرنے کے ٹائم آپ نے دعا پڑھی بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد وعن امت محمد۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا ہے اللہ اس قربانی کو محمد کی طرف سے اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول کر۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت میں حضرت انس کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، اللہ کے نبی نے 2 چتکبرے دمبوں کی قربانی کی۔ فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما، اللہ کے نبی نے اپنا قدم، اپنا پیر اس جانور کے پہلو پر رکھا اور یسمی و یکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے ذبح کیا۔ مسئلہ نمبر 18، قربانی کی دعا کیا ہے؟ ایک دعا تو چھوٹی سی دعا ہے جو آپ نے ابھی سنی، وہ مسلم شریف کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد۔ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یہ پڑھ کے آپ قربانی کر سکتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے۔ ایک دعا ہے تھوڑی تفصیل سے ہے، یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قربانی کے دن 2 چتکبرے اور سینگ دار دمبے کی قربانی کی، موجعین، اور وہ دونوں جانور خصی کیے ہوئے جانور تھے۔ پتا چلا کہ جانور خصی کیا ہوا کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے کہ خصی کرنے سے جانور عیبدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ صحیح حدیث بتا رہی ہے کہ جانور کی خصی، بلکہ یہ تجربہ بھی بتاتا ہے کہ خصی کرانے کے بعد جو ہے جانور کا گوشت اور ٹیسٹی اور لذیذ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے مہک وغیرہ نکل جاتی ہے۔ فلما وجہہما، جب اللہ کے نبی نے جانور کا چہرہ
किबला की तरफ किया तो आपने ये दुआ पढ़ी, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्ज़ अला मिल्लति इब्राहीम हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका व अन मुहम्मदिन व उम्मतिही बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। ये कहकर अल्लाह के रसूल ने कुर्बानी की। ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, ये अबू दाऊद शरीफ की सही रिवायत है। मसला नंबर 19, क्या एक बकरा पूरे घर की तरफ से काफी है? आपने अभी यह हदीस सुनी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। उनसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल के जमाने में कुर्बानी कैसी होती थी? तो उन्होंने कहा कि कान अर्रजुलु युज़ही बिश्शाति अन्हु व अन अहलि बैतिही। अल्लाह के नबी के जमाने में आदमी एक बकरे की कुर्बानी अपनी तरफ से और अपने तमाम घर वालों की तरफ से करता था। फयाकुलून व युतइमून, लोग खुद भी खाते थे, दूसरों को भी खिलाते थे। हत्ता तबाहन नास, उसके बाद जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आया, फराखी ज्यादा आई, तो लोगों ने इस मामले में बढ़ चढ़ के काम लेना शुरू कर दिया। फसारत कमा तरा, और कुर्बानी ज्यादा होने लगी। इस हदीस से बहरहाल एक मसला साबित हुआ कि एक बकरे की, एक जानवर की कुर्बानी पूरी एक फैमिली की तरफ से। अब अगर एक घर में 4 भाई रहते हैं, चारों का परिवार अलग रहता है, चारों अलग कमाते हैं, तो 4 परिवार बनते हैं। यहाँ एक परिवार से मुराद एक परिवार है, एक आदमी और उसके पूरे परिवार की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। मसला नंबर 20, बड़े जानवर में हिस्सा लेना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के नबी के साथ एक सफर में थे और बकरीद का त्योहार आ गया। फश्तरकना फिल बकरती सबातन, हम लोगों ने गाय में 7 हिस्सा लिया, व फिल जुजूर अशरतन, और ऊंट में 10 हिस्सा लिया। यह हदीस इस बात की दलील है कि बड़े जानवरों में गाय अगर है तो 7 हिस्सा और ऊंट अगर है तो 10 हिस्सा लिया जा सकता है, 10 लोग इसमें शरीक हो सकते हैं। मसला नंबर 21, कुर्बानी करने वाले के लिए क्या शर्त है? पहली शर्त तो यह है कि अक्लमंद हो, पागल ना हो। बच्चा भी कुर्बानी कर सकता है, लेकिन बच्चा थोड़ा होशियार हो गया हो, मुमय्यिज हो गया हो। दूसरी शर्त यह है कि मुसलमान हो या अहले किताब में से हो। तीसरी शर्त यह है कि ज़बाह की नीयत हो। चौथी शर्त यह है कि गैरुल्लाह के लिए ज़बाह ना हो। पांचवी शर्त यह है कि ज़बाह के वक्त गैरुल्लाह का नाम ना लिया हो। छठी शर्त यह है कि अल्लाह ही के नाम से ज़बाह किया गया हो। सातवीं शर्त यह है किसी धारदार आले से ज़बाह किया गया हो। और आठवीं शर्त यह है कि ज़बाह करने पर खून बहा। ये 8 शर्तें हैं कुर्बानी करने के लिए। मसला नंबर 22, कुर्बानी के कुछ आदाब हैं। आदाब का भी लिहाज रखना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्li शै, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज में भलाई का हुक्म दिया है। फइज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िबहा, जब जानवर को ज़बाह करो तो अच्छी तरीके से ज़बाह करो, भलाई के साथ ज़बाह करो। वल युहिद्द अहदुकुम शुफ़रतहु फलयुरि ज़बियतहु, और ज़बाह करने के पहले अपनी छुरी को तेज कर लो, जानवर को तकलीफ मत दो, आराम से ज़बाह करो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, छुरी तेज नहीं, अब चला रहे हैं, रगड़ रहे हैं उसको, ये बहुत गलत बात है, तकलीफ की बात है। छुरी को पहले से तेज करो, ताकि जब जानवर की गर्दन पे आप छुरी चलाएं तो एक बार में सारी रगें कट जाए, उसको तकलीफ न हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी का गुजर हुआ एक आदमी के पास से, वो अपने जानवर के ऊपर पैर रख के छुरी को तेज, जानवर बेचारा देख रहा है, तक रहा है, और वो छुरी तेज कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अफला क़ब्ल हाज़ा, ये काम पहले क्यों नहीं कर लिया? जानवर के पहलू पर पैर रख के तुम छुरी तेज कर रहे हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अतुरीदु अन तुमीतहा मौततैन, क्या 2 बार इसको मारना चाहते हो? ये काम पहले करना चाहिए। मसला नंबर 23, क्या औरत कुर्बानी कर सकती है? औरत छुरी चला सकती है? बुखारी की रिवायत है, हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक लौंडी थी, ये बकरी चराती थी। एक मर्तबा बकरी चराने गई तो एक बकरी बीमार हो गई, और इतनी बीमार हो गई कि मरने की कगार पे पहुंच गई। फज़बहतहा, उस लौंडी ने उस जानवर को ज़बह किया, बकरी को ज़बह किया पत्थर से। वहां से पत्थर उठाया, धारदार पत्थर, और पत्थर से ज़बह कर दिया। जब ये मामला अल्लाह के नबी के पास आया और पूछा गया, अल्लाह के नबी, उस लौंडी ने, उस औरत ने कुर्बानी की, ज़बह किया है जानवर को, हम लोग खा सकते हैं कि नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुलूहा, खा सकते हैं।
یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت جب ذبح کر سکتی ہے تو قربانی بھی کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 24، قربانی کے گوشت کا کیا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کا 3 حصہ کر دیا، ایک حصہ کھایا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیا جائے اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹا جائے۔ دیکھیے یہ 3 حصہ کرنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال خود بھی کھانا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی کھلانا چاہیے اور غریبوں کو بھی بانٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریب اور محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، قربانی کا گوشت کھاؤ، صدقہ کرو اور جٹا لو، ذخیرہ کر لو۔ تو قربانی کا گوشت رکھ بھی سکتے ہیں 1 مہینے تک، جب تک آپ رکھ سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، دوسروں کو بانٹ بھی سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 21، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت صرف مسلمان کو دیا جائے، غیر مسلم کو نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، جو غیر مسلم اچھے ہیں، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، اچھے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہم گوشت دیں گے تو شراب کے ساتھ پیے گا، شراب بھی پیے گا ساتھ میں، ایسے غیر مسلم کو گوشت نہیں دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 26، قربانی کے چمڑے کا کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ قربانی کے چمڑے کو بیچا نہ جائے، یعنی آپ نہ بیچیں، آپ بیچ کے فائدہ نہ اٹھائیں، آپ مدرسے میں دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، وہ بیچ کے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، اپنی قربانی کے چمڑے کو جس نے بیچ دیا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 27، کیا قربانی کا گوشت کسائی کو بطور اجرت دے سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی البدن ولا اوتی علیہا شیئا فی جزارتہا، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی قربانی کروں اور اس میں سے کوئی چیز بھی میں کسائی کو اجرت کے طور پر نہ دوں۔ کسائی کو آپ بول دے سکتے ہیں لیکن اجرت کے طور پہ آپ نہیں دیں گے۔ مسئلہ نمبر 28، کیا میت کی طرف سے، مرے ہوئے انسان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ علامہ ابن عثیمین نے لکھا ہے کہ مرے ہوئے انسان کی طرف سے قربانی کرنے کا 3 طریقہ ہے۔ 3 طرح سے قربانی ہوتی ہے میت کی طرف سے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم زندے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اس میں مردوں کو شامل کر رہے ہیں، ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا ہم ان کو بھی اپنی قربانی میں شامل کر رہے ہیں، ہمارے نانا کا انتقال ہو گیا ہم ان کو بھی اپنی قربانی، ایسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے بھی قربانی کرنا، اس کی وصیت کو نافذ کرنے کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ الگ سے جانور لائیں دادا کے نام پہ، ابا کے نام پہ، نانا کے نام پہ، کہ یہ ان کی طرف سے قربانی۔ بہت سارے لوگ تو اللہ کے نبی کے نام سے بھی قربانی کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بہت سارے رشتہ دار آپ کے سامنے فوت کر گئے، انتقال کر گئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی کسی کی طرف سے الگ سے قربانی نہیں کی، لہٰذا الگ سے جانور لا کے میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 29، کچھ بدعات ہیں قربانی کے تعلق سے، کچھ بدعات ہیں ہم بیان کر دیتے ہیں۔ جانور کی نمائش کرنا، جانور کی نمائش کرنا، سب کو دکھانا میں نے 1 لاکھ کا بکرا لیا، میں نے 1 لاکھ کا دمبا لیا، یہ سب واہیات بات ہے، یہ سب قربانی کے مقصد کے خلاف چیز ہے۔ قربانی کرنے کے ٹائم اس کی پیٹھ کو بار بار چھونا، قربانی کرنے سے پہلے اس کو نہلانا، قربانی کرنے سے پہلے اس کو کچھ کھلانا، اگر بھوکا ہے تو کھلائیے، لیکن یہ مسئلہ سمجھنا کہ قربانی کے پہلے کچھ کھلانا ضروری ہے، غلط ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرنا، کسی قبر یا مزار کا طواف کرانا، قربانی کی جگہ کو سجانا سنوارنا، میت کی طرف سے پہلے سال خاص طور سے قربانی کرنا، بقرعید کے 1 دن پہلے والی جو رات ہوتی ہے اس رات اس کے سر سے لے کے دم تک پورا اس کو چھونا، اس کا خون گھر کے دروازے پر لگانا، اس کا خون چھوٹے بچوں کے یہ سب جو میں بتا رہا ہوں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں سب،
یہ سب واہیات چیزیں ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سب چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ مسئلہ نمبر 30، قربانی کے تعلق سے کچھ ضعیف روایتیں، میں 2 روایتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ پہلی روایت ترمذی کی ہے، اللہ کے نبی کی طرف یہ حدیث منسوب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، بقرعید کے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہنے سے زیادہ، خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے کھر کے ساتھ، اپنے بال کے ساتھ، اپنے ناخن کے ساتھ آئے گا۔ وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قربانی کا جانور زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ قربانی کرو۔ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، صحابہ نے پوچھا قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا روئے پر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر روئے دار جانو لکل شعرۃ من الصوف، اگر روئے والا جیسے بھیڑا وغیرہ ہے تو اس کے بھی ہر بال پر 1 نیکی ملے گی۔ یہ حدیث بھی سخت ضعیف ہے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 31، جو آدمی حج کرنے گیا کیا وہ بھی قربانی کرے گا؟ دیکھیے حاجی کے اوپر قربانی نہیں ہے، حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں وہ جو قربانی کرتے ہیں وہ الگ قربانی، وہ حج کا ایک رکن ہے، وہ حج کا ایک حصہ ہے، اس کو ہدی بولتے ہیں۔ اور یہاں ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں یہ الگ ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کرنے جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ گھر والوں کو اتنا پیسہ دے کر جائے کہ گھر والے بقرعید پر قربانی کریں، لیکن اس کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حج کرنے گیا ہے، وہاں پر وہ جو حج کرے گا حج کے ایک حصے کے طور پر وہ ہدی کا جانور پیش کرے گا۔ مسئلہ نمبر 32، کیا قربانی کے گوشت کو اسٹور کیا جا سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قحط پڑ گیا اور کھانے پینے کی بڑی دقت تھی، تو اس سال اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ قربانی جو آدمی کرے تو 3رے دن کے بعد گوشت بچنا نہیں چاہیے، قربانی کے 3رے دن کے بعد۔ اس حدیث سے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ 13 تاریخ کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس میں 3رے دن کا مطلب 12 تاریخ نہیں ہے، قربانی سے 3را دن۔ آپ 12 تاریخ کو قربانی کر رہے ہیں تو 12 13 14 تاریخ، 13 کو کر رہے ہیں تو 13 14 15۔ قربانی سے 3رے دن کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گوشت بچنا نہیں چاہیے۔ اگلا سال جب آیا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ویسا ہی کریں جیسے پچھلے سال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، کلوا واطعموا وادخروا، کھاؤ پیو اور اسٹور کرو، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها۔ پچھلے سال تھوڑا قحط سالی تھی، لوگوں میں کھانے پینے کی تکلیف تھی، تو میں نے یہ سوچ کر تم کو یہ حکم دیا تھا کہ گوشت آپس میں بانٹ دو، ایک دوسرے کی مدد ہو جائے، اس مقصد کے تحت میں نے حکم دیا۔ مسئلہ نمبر 33، کیا اگر کوئی آدمی ناخن اور بال کاٹ لے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی؟ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس نے اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کی ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کی قربانی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 34، قربانی کرنے کے ٹائم جانور کی 4 رگیں کٹنی چاہیے۔ ایک تو اس کی حلق ہے، سانس کی نلی، اور 2 جو ہے کھانے پینے کی نلی دوسرے نمبر، اور تیسری اور چوتھی 2 موٹی موٹی رگیں ہوتی ہیں۔ 4 رگیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹنی چاہیے۔ بہت سے لوگ چھری چلا دیتے پوری گدی تک پورا کاٹ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ 4 رگیں کٹ گئی، اب جانور کو چھوڑ دیجیے ٹھنڈا ہونے کے۔ 4 رگوں کو کاٹنے کے بعد جانور کو چھوڑ دیا جائے، اس کا خون وغیرہ بہہ جائے، اس کے بعد اس کا پروسیس آگے بڑھایا جائے۔ پورا اس کا گدی تک جو لوگ شروع میں ہی کاٹ لیتے ہیں یہ غلط ہے، اللہ کے نبی نے اسے منع کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 35، عیدگاہ میں عیدین میں عید کے دن بھی اور بقرعید کے دن دونوں دن عورتوں کو لے کے جانے کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بقرعید پر تعداد بہت کم ہوتی ہے عورتوں کی۔ ہمارے امام صاحب بھی بیٹھے، میں نے پچھلے سال ان سے کہا تھا کہ اس مسئلے پر بھی آپ اپنی توجہ دلائیں عوام کی۔ بہت ساری عورتیں نہیں آتی، منتظمین بھی جانتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد کم ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں میرے بھائی،
اس سنت کو الحمدللہ ہم نے زندہ رکھا ہے. اور ہم لوگ کیا کوئی فرق ہے حدیثوں کے اندر؟ اللہ کے نبی نے کوئی ایک حدیث بتائیے کہ آپ نے کہا کہ عید کے دن تو شوق سے لے کے جاؤ, بقرعید کے دن نہ لے کے جاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب وہ چلی جائیں گی تو مسالہ کون پیسے گا؟ ارے اللہ کے بندو تھوڑا لیٹ کھا لینا, تھوڑی دیر میں مسالہ پیس جائے. لیکن اتنی بڑی فضیلت سے ان کو محروم مت کیجیے. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ حیض والی عورتیں, بالغ عورتیں, نابالغ عورتیں, شادی شدہ عورتیں, تمام عورتوں کو لے کے جاؤ. فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم, وہ مسلمانوں کی جماعت میں ان کی دعا میں شامل ہو. ویعتزل الحیض عن مصلاہن, اور جو عورتیں ایام میں ہیں وہ مصلے سے دور رہیں گی لیکن دعا میں شریک رہیں گی. ایک عورت کھڑی ہوگی, کہنے لگی ہے اللہ کے رسول اہدانا لیس لہا جلباب, اگر کسی عورت کے پاس نقاب نہ ہو, جلباب نہ ہو, اوڑھنے کے لیے چادر نہ ہو, تو وہ عورت کیسے جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لتلبسھا اختھا من جلبابھا, اپنی پڑوسن سے, اپنی بہن سے, اپنی سہیلی سے چادر لے لے, لیکن چادر اوڑھ کے پردے کے حدود میں رہ کے جائے, لیکن جائے. یہ بخاری کی روایت ہے میرے پیارے بھائی. مسئلہ نمبر 36, بقرعید کے دن بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ جانا چاہیے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی. اللہ کے نبی عید کے دن بغیر کچھ کھائے نہیں نکلتے تھے اور بقرعید کے دن بغیر کھائے نکلتے تھے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیے, یہ روزہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو روزہ سمجھتے ہیں. ابھی آج میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کہ کیا اس پر ایک روزے کا ثواب ملے گا؟ نہ تو یہ روزہ ہے نہ یہ روزے کا ثواب اس پر ملے گا. یہ اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے اور ہمیں اس سنت کو زندہ رکھنا چاہیے. ہاں, کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے, زیادہ دیر تک بھوکا نہیں رہ سکتا, کچھ کھا لے پی لے. کسی کو بہت تیز بھوک لگی ہے, کچھ کھا لے پی لے, کوئی منع ہی نہیں ہے. سنت ہے, مستحب ہے, افضل ہے, بہتر ہے. یہ روزہ نہیں ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے گا تبھی کچھ کھائیں گے, جب قربانی ہو جائے گی تبھی کچھ کھائیں گے. یہ اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے. بہرحال اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. مسئلہ نمبر 37, عید کا دن ہو یا بقرعید کا دن ہو, کوشش یہ کریں کہ راستہ بدل کے آئیں اور جائیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی الطریق رجع فی غیرہ, اللہ کے نبی الگ راستے سے جاتے تھے, الگ راستے سے آتے تھے. ہم لوگ تو ماشاءاللہ عیدگاہ میں جاتے ہیں سواری سے, تو جاتے ہیں جلالی پورہ سے, آتے ہیں نکھی گھاٹ سے. ہم لوگ تو ایسے ہی سنت پر عمل کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال پیدل چلنے والے بھی کوشش کریں کہ وہ راستہ بدل کے جائیں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. مسئلہ نمبر 38, کیا رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ ایک حدیث ہے جو طبرانی کے اندر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ اللہ کے نبی نے رات کو قربانی کرنے سے منع کیا ہے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہے سلیمان بن سلمہ الخبائری, یہ ضعیف راوی ہیں. لہذا جب کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو رات میں بھی قربانی کا اصل ٹائم تو دن ہے, کسی وجہ سے آدمی نہیں کر پایا تو رات میں بھی کر سکتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ رات میں قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی. مسئلہ نمبر 39, عید کا دن اور بقرعید کا دن, یہ دونوں ہمارا تہوار ہے. یہی دو تہوار ہیں. یہ خوشی کے دن ہے, تفریح کے دن ہے, آزادی کے دن ہے. لیکن آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام سے آزادی کے دن. عید کا دن آتا ہے, دیکھیے رمضان میں جو لوگ شب قدر کی رات میں تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی عید کے دن ظہر اور عصر میں نظر نہیں آتے. اتنے آزاد مقصد, خوشی منائیے, لیکن خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دین سے آزاد ہو جائیں, اسلام سے آزاد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو چیزوں کو خرید کے لاتے ہیں. عید کے دن کوئی فلم لگتی ہے, ہمارا مسلمان سب سے آگے ٹکٹ کی لائن میں سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے. کوئی فلم ہوتی ہے, اسے سپر ہٹ کرانے میں اس کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے. یہ کتنے شرم کی بات ہے میرے بھائی. لہذا عید اور بقرعید کے دن تفریح کیجیے, گھومیے پھریے, لیکن حرام کاموں سے پرہیز کیجیے, حرام جگہوں پہ جانے سے پرہیز کیجیے, حرام چیزیں کھانے اور پینے سے پرہیز کیجیے. مسئلہ نمبر 40, بقرعید کے دن اور ایام تشریق. بقرعید کا دن یعنی 10 ذی الحجہ اور ایام تشریق یعنی 11, 12, 13, ٹوٹل کتنے ہوں گے؟ 4 دن. یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے. کتنا بڑا بھی اللہ کا ولی ہے, اگر یہ 4 دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کے اس کو ثواب نہیں ملے گا, پٹائی ہوگی اس سے. 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ کے نبی فرماتے, ترمذی کی روایت ہے, یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام. اللہ کے نبی نے فرمایا عرفہ کا دن, عرفہ کا دن, بقرعید کا دن اور ایام تشریق, یہ سب تہوار ہیں ہمارے.
वही अय्याम अक्लिन व शुर्बिन, खाने और पीने के दिन। इसमें अल्लाह के नबी ने अरफा के दिन को भी खाने और पीने का दिन कहा है। ये असल में हाजी लोगों के लिए, हाजी लोगों के लिए अरफा के दिन रोजा नहीं रखना, क्योंकि उनको अरफात में इबादत करनी है, अल्लाह का जिक्र करना है, इसलिए उनको हुक्म दिया गया कि वो रोजा न रखे। बाकी तमाम लोगों के लिए हुक्म है कि वो रोजा रखें। अगर रखेंगे तो उनको अजीम सवाब और फजीलत मिलेगी। ये 40 अहम मसाइल थे कुर्बानी के ताल्लुक से। दायती बात है, मसाइल और भी हैं और हो सकते हैं, इसमें इस्तिक्सा नहीं किया गया, तमाम मसाइल को जमा नहीं किया गया, लेकिन कोशिश ये की गई कि जो अहम मसाइल है, अहम बातें हैं, वो आपके सामने आ जाए। इसमें अगर कुछ गलती हुई होगी तो वो मेरे अपना कसूर है, अगर बातें सही थी वो अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम था। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कुर्बानी की इस अजीम शियार पर, इस अजीम इबादत पर हम सब में जितने लोग इस्तिताअत वाले हैं, ताकत वाले हैं, सबको अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सुन्नत के मुताबिक हमें ये इबादत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम में अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। हमारे वो मुसलमान भाई जो परेशान हाल है, किसी तरीके की तकलीफ में है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए। अभी आप देखिए बिहार का एक बड़ा हिस्सा सैलाब से मुतासिर है, लोग बेघर हैं, डूब रहे हैं, अजीब व गरीब हालात हैं उनकी मदद भी हमारा दीनी व मिल्ली फरीज़ा है। मेरे भाइयों, आप जितना दिल खोल के कुर्बानी करते हैं, उन अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी दिल खोलिए, कोशिश कीजिए, पता कीजिए कहाँ पर उनके कैंप लग रहे हैं, उन तक पैसा अपना पहुंचे। हमारी जमात के लोग भी वहाँ पहुंचे हैं, मरकजी जमीयत की तरफ से भी वहाँ कैंप वगैरह लगा है और उनके अकाउंट नंबर वगैरह भी मौजूद हैं। आप में से जो लोग ताकत रखते हैं, साहिब इस्तिताअत है, उनके अकाउंट में पैसे डलवाएं ताकि वहां जरूरतमंदों तक पहुंचे। अल्लाह ताला हमें उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। उन सैलाब में फंसे हुए तमाम लोगों की अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाए। जो अपने घर वगैरह से बेघर हैं, अल्लाह ताला उनको सही सलामत बाल बच्चों के साथ उनके घरों तक पहुंचाए। अल्लाह जैसे हम अपने घरों में आराम से बकरीद का त्यौहार मनाएंगे, अल्लाह उनको भी ये त्यौहार अपने बच्चों के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क में हम मुसलमानों को अपनी तमाम इबादत आज़ादी के साथ अल्लाह ताला हमें ये ताकत दे, तौफीक दे कि हम आज़ादी के साथ अपने तमाम दीनी शायर पर और इबादत पर अमल कर सकें। अल्लाह ताला इस मुल्क के अमन और चैन को, सुकून को कायम रखे और इस अमन और सुकून को बर्बाद करने वाली तमाम ताकतों को अल्लाह ताला नीज़ को नाबूद कर दे। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।